الحمد لله الأبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والمهدي الموعود العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الذاكرين المنذرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، حاضرین محفل، جیسا کہ بتلایا گیا ہے کہ میر ذوالنون مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ اپنے مزاج کو اپنے ذہن میں وہی فکر رکھ کر آتے ہیں جو ایک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذہن میں جو فکر لے کر آئے تھے۔ چنانچہ آپ نے جب خلیفۃ اللہ کو دیکھا، جب آپ نے مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھا، تب آپ نے ہتھیار ڈال دیے اور مہدی موعود علیہ السلام کی آپ نے تصدیق کر لی۔ جب آپ نے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کر لی، کرنے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ بے شک یہ خلیفۃ اللہ ہیں، یہ مہدی مراد اللہ ہیں، یہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اس جگہ پر آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، لوگ انہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لوگ انہیں رنج و الم پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا میں یہ ارادہ کرتا ہوں، میں یہ تہیہ کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے لوگوں کی جماعت تیار رکھوں جو ہر وقت مہدی موعود علیہ السلام کی اور ان کے لوگوں کی حفاظت کا ضامن بن جاؤں۔ لہٰذا آپ نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، آپ نے ہتھیار جمع کرنے شروع کر دیے، آپ نے تلواریں اٹھا لیں، آپ نے برچیاں اٹھا لیں۔ اٹھانے کے بعد جیسے ہی مہدی موعود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی، مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، اے میر ذوالنون، کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو کہ ہم کس کے خلیفے ہیں؟ فرمایا گیا، اے مہدی مراد اللہ، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہیں۔ تو اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہیں تب ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر عائد ہوتی ہے، ہمارا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، ہماری مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور رہی بات اس تلوار کی، تو اس تلوار کو اپنے نفس پر چلاؤ جو تمہیں کوئی ایسی بیوقوفی کرنے پر آمادہ نہ کرے جو آگے چل کے نقصان دہ ثابت ہو۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے میر ذوالنون کو یہ بات کہی، میر ذوالنون نے فوراً ایک خط لکھا اس جگہ کے جاگیردار کے نام، یعنی کہ اس جگہ کے بادشاہ کے نام، جس کا نام سلطان حسین مرزا تھا، اس کے نام ایک خط لکھا۔ اور ایک خط لکھنے کے بعد اس میں یہ تفصیل لکھی کہ بے شک آپ کی غیر موجودگی میں اس جگہ پر بہت ہی خراسان میں ایک بہت ہی غیر معمولی امر سرزد ہو گیا ہے، اور وہ امر یہ ہے کہ ایک شخص آئے ہیں جو بظاہر تو اللہ والے لگتے ہیں، جو ظاہراً تو اللہ والے لگتے ہیں، اور ان کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہے جو ہمیں اس بات کو یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ان کا قول ایسا ہے، ان کا فعل ایسا ہے، ان کا تو درکنار ہم نے ان کے اصحاب کے کسی چھوٹے بچے کو بھی شریعت میں کسی چیز کو خلل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کا مزاج اتنا بہترین ہے، ان کا مزاج ایسا ہے، اور میں نے 1 سال مکمل ان کے پیچھے میں نے تحقیق کی اور یہ رپورٹ میں نے تیار کی کہ بے شک آپ کے سوا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں نے اور میرے اصحاب نے آپ کی تصدیق کر لی ہے، اور آپ کی تصدیق سے ہم مشرف ہو گئے ہیں۔ لہٰذا آپ کو بھی میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، جب یہ خط اس جگہ کے بادشاہ کے ہینڈ اوور ہوا، اس نے جب دیکھا کہ میر ذوالنون میرا وفادار اور بہت ہی ذہین آدمی ہے،
اس نے جب یہ بات کہی ہے تو سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی، اس نے اپنی تحقیق بھی کی ہے، اور اس نے ایک ایسی تحقیق کی ہے، ایک ایسی تحقیق اس نے کی ہے، اور یہ جو بھی تحقیق کرتا ہے کبھی غلط تحقیق نہیں کرتا، لہٰذا یہ تحقیق اس کی درست ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ امر بہت بڑا ہے، یہ امر کوئی چھوٹا امر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خلیفے کی تصدیق کرنا ہے، لہٰذا میں اس بات کو اور پختہ طریقے سے میں اس بات کی جانچ پڑتال کر لوں۔ لہٰذا اس نے اس شہر کے شیخ الاسلام سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اس بات کا جب تذکرہ کیا تو انہوں نے میر ذوالنون کا خط بھی اس وقت کے شیخ الاسلام کے حوالے کیا۔ حوالے کرنے کے بعد شیخ الاسلام نے جیسے ہی میر ذوالنون کا خط پڑھا، آپ نے دیکھا اور آپ یہ سمجھ گئے کہ بے شک وہ موعود، وہ وعدہ کیے جانے والی ذات وہی ہے، وہ شخصیت وہی ہے جس کا کتب تواریخ میں، تاریخ کی کتابوں میں وعدہ کیا گیا تھا، بے شک وہ شخصیت وہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی یہ خیال کیا اور انہوں نے سوچا کہ یہ خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہیں، بہت بڑی شخصیت کے حامل ہیں، ہمیں انہیں جاننے اور پہچاننے میں کچھ غلطی نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے، لہٰذا ایک ٹیسٹ کر لیا جائے، ایک امتحان کر لیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے 4 اپنے معتمد عالموں کو جمع کیا، 4 اپنے بھروسے مند عالموں کو جمع کیا۔ وہ ایسے عالم تھے کہ ایک عالم اس وقت کے 100 عالموں پر بھاری تھا، ایسے انہوں نے بڑے اور جید 4 عالموں کو جمع کیا، اور 4 عالموں کو جمع کرنے کے بعد ان میں سے سب سے بڑے جو تھے، یعنی کہ وہ جو تینوں کے جو ہیڈ جو تھے، ان میں سے پہلوں کا نام ملا علی فیاض ہے، یہ سب کے ہیڈ تھے۔ اس کے بعد ملا علی شیروانی ہے، اور اس کے بعد ملا علی شیرونی ہے، اور ملا محمد شیرونی ہے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں ملا درویش خراسانی ہے۔ یہ 4 عالموں کو مقرر کیا گیا۔ مقرر کرنے کے بعد انہوں نے وہ دور کے شیخ الاسلام نے ان کے ہمراہ 400 لوگوں کو جمع کیا، 400 سپاہیوں کو ان کے ہمراہ بھیجا، اور یہ ندا کروا دی کہ بادشاہ کی طرف سے 4 عالم خلیفۃ اللہ سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ بات پھیل گئی، مہدی موعود علیہ السلام کے اصحاب میں یہ افراتفری پھیل گئی، ہر کوئی اسلحہ کی طرف بھاگتا تھا، ہر کوئی ہتھیار کی طرف بھاگ رہا تھا، کوئی تلوار تیز کر رہا تھا تو کوئی اپنی ڈھال کو سنبھال رہا تھا۔ اس وقت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا فَلَا تَخَافُهُمْ وَأَخَافُهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ محترم صاحب اکرام، اگر تم مومن ہو تو ان لوگوں سے مت ڈرو، مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ چنانچہ صحابہ اکرام پر مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد وہ عالم مہدی موعود علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، اور ایسا وقت تھا کہ بیان قرآن چل رہا تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام کی اس بیان قرآن کی مجلس میں وہ لوگ بیٹھ گئے، اور ان لوگوں نے مہدی موعود علیہ السلام کی بیان قرآن کی مجلس کو سنا۔ مجلس کو سن کر ان لوگوں نے مہدی موعود علیہ السلام سے فرمایا بے شک ہم نے جو آپ کی گفتگو سنی ہے، اس بات سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کا ثانی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، بے شک آپ ہی وہ شخصیت ہے جن کا وعدہ پرانی کتابوں میں کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی ہم یہاں پر ایک ذمہ داری کے تحت آئے ہیں، ایک وجہ کے تحت آئے ہیں۔ لہٰذا پوچھا گیا کہ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کیا آپ ہی وہ خلیفۃ اللہ ہیں؟ بے شک یہ دین کا بہت ہی اہم امر ہے، اس لیے ہمیں اتنی تحقیق کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ ہمیں اس بات کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے بیان قرآن میں یہ سمجھ لیا تھا کہ بے شک آپ ہی مہدی موعود علیہ السلام ہے، لیکن پھر بھی ہم کچھ سوال لائے ہیں، اس کا آپ جواب اگر عنایت فرما دیں تو وہ بہتر ہوگا۔ پوچھا گیا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا وہ کہاں سے کیا تھا؟ چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں، اور میں اپنی زبان سے کسی بھی کلمے کو نہیں نکالتا، ایک حرف بھی میں اپنی زبان سے نہیں نکالتا، بلکہ میں وہ بات کہتا ہوں جس بات کا اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرماتا ہے۔
جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا انہوں نے کہا کہ بے شک آپ بالکل صحیح ہیں، آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میں دعوے میں سچا ہوں؟ پھر یہ سوال کیوں پوچھا گیا؟ کہا کہ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے رائے قائم کرتے ہیں، اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے ہم نے اس سوال کو پوچھا تھا۔ لہٰذا ہم یہ جان گئے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی بھی بات کو سر انجام دیتے ہیں، کوئی بھی بات اگر آپ نکالتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم پوشیدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھنے کے بعد پوچھا گیا کہ دوسرا سوال کیا ہے؟ تو دوسرا سوال جس صاحب نے پوچھا تھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ دوسرا سوال کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کس مذہب کے تابع ہے، آپ کا مذہب کیا ہے؟ چنانچہ مہدی موعود السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں، میں معصوم عن الخطا ہوں، میں خطا اور عصیان سے پاک ہوں، لہٰذا میں ان 4 اماموں کی تقلید نہیں فرماتا اور مجھے تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں ان کی تقلید کروں جو غیر معصوم ہے، لہٰذا میں امام اعظم امام شافعی، امام مالک اور امام حنبل کی تقلید نہیں فرماتا، بلکہ میرا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ ہے۔ میرا مذہب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب اس بات کو سنا آپ نے فرمایا، ان لوگوں نے فرمایا کہ بے شک آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اس کے بعد کچھ اور آگے چلتے ہیں۔ کچھ اور آگے چلنے کے بعد تیسرے عالم جو تھے انہوں نے فرمایا حضور آپ کس کی تفسیر بیان کرتے ہیں؟ آپ تفسیر جو بیان کرتے ہیں یہ تفسیر کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو اس وقت مہدی موعود السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بندہ اپنے منہ سے جو بات نکالتا ہے وہ بات بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نکالتا ہے۔ میں کسی کی تفسیر کا محتاج نہیں ہوں۔ میں کسی کی تفسیر کا محتاج کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ علمت بلا واسطۃ الجدید، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز، ہر آن، ہر لحظہ ایک نئے علم سے مجھے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر ہر روز، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ مجھے نئے علم سے سرفراز فرماتا ہے، اس لیے مجھے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جملہ کیوں فرمایا؟ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جملہ کیوں فرمایا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا ہم یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ بے شک ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آپ نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ دوسرے تفاسیر سے کچھ آگے بڑھ کر ہی ہے، آپ نے ان سے کمتر نہیں فرمایا، اس وجہ سے ہم جاننا چاہتے ہیں یہ کون ہے جس کی آپ تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ چلیے کچھ اور آگے چلتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ چوتھا سوال کیا ہے؟ چوتھا سوال اس دنیا میں چشم سرد سے خدا کو دیکھنے کو آپ دعویٰ فرماتے ہیں اور خلق کو اسی پر دعوت کرتے ہیں، سو اس کے جواز کی کیا دلیل ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کو جائز مانتے ہیں تو اس بات کی کیا دلیل ہے؟ چنانچہ مہدی موعود السلام نے فرمایا میں دلیل کا محتاج نہیں ہوں، مجھے میری بات بتلانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس بات کو جاننا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، تو یہ بات صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں ممکن ہے۔ چنانچہ کچھ اور آگے چلتے ہیں۔ جب ان عالموں نے ان باتوں کو سنا اور مہدی موعود السلام کے ان جوابات کو سنا تو وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے، اتنے متاثر ہونے کے بعد ان کے جو ہیڈ جو تھے ملا علی فیاض جن کا نام تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ بے شک ہم آپ سے، انہوں نے مہدی موعود السلام سے کہا بے شک ہم آپ سے ملاقات کے دوران ہی ہم آپ کو اپنا ایمان دے بیٹھے تھے، ہم آپ کی بارگاہ میں ہمارے دین کو ہم آپ کی بارگاہ میں سرنڈر کر چکے تھے، لیکن سوالات نے ہمیں اور بھی مطمئن کر دیا، ہمارے دل کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا، لہٰذا ہم آپ کے ہاتھ پر تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ چاروں عالموں نے مہدی موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر تصدیق کر لی۔ تصدیق کرنے کے بعد وہ چاروں عالم، ان میں سے جو 3 جو عالم تھے جو غیر جو تھے یعنی کہ ملا علی فیاض کے علاوہ جو 3 عالم تھے، انہوں نے کہا کہ چلو بادشاہ کو جا کر ہمیں رپورٹ بھی پیش کرنی ہے، ان سے انٹرویو کی کیا رپورٹ ہے وہ بھی ہمیں پیش کرنی ہے، لہٰذا چلیے۔ چنانچہ
ملا علی فیاض نے کہا کہ میں اس جگہ سے ہرگز جانے والا نہیں ہوں۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں مہدی مل جائے، اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو کہ مہدی چین میں ہے تو برف کی سیل پر سے رینگ کر بھی جانا پڑے تب بھی تم جاؤ، لہٰذا میں نے مہدی کو پا لیا ہے، اب میں اس جگہ سے کہیں جانے والا نہیں ہوں، لہٰذا آپ لوگ جائیے اور آپ لوگ جا کر اپنے شیخ الاسلام سے اس رپورٹ کو پیش کیجئے۔ چنانچہ ان تینوں عالموں نے کہا کہ بے شک حضرت آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، لہٰذا اگر آپ چلیں گے ہمارے ساتھ تو وہ بہتر ہوگا، آپ ہمارے سے بہتر طریقے سے بیان فرما سکتے ہیں۔ لہٰذا مہدی موعود السلام نے بھی فرمایا کہ بے شک اے ملا علی فیاض آپ جائیے اور آپ جا کر بذات خود شیخ الاسلام کو اس گفتگو کا ازالہ فرمائیے، بے شک آپ کے بولنے کا طریقہ الگ ہے اور ان کے بولنے کا طریقہ الگ ہے، جو بات آپ بیان کر سکتے ہیں وہ لوگ شاید اس بات کو سمجھ جائیں اور جو بات یہ بیان کریں گے شاید وہ اس بات کو نہ سمجھیں گے، لہٰذا میری نظروں میں آپ کا جانا بہتر ہے۔ چنانچہ ملا علی فیاض نے کہا کہ بے شک اے امامنا ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ملا علی فیاض اپنے تینوں عالموں کو لے کر اپنے شیخ الاسلام کے پاس واپس جاتے ہیں۔ جیسے ہی واپس آنے کی خوشخبری ملتی ہے، ملا اس وقت کے جنہوں نے انہیں بھیجا تھا، جن کا نام شیخ الاسلام تھا، جنہوں نے انہیں بھیجا تھا، انہوں نے ایک بڑی مجلس رکھوائی اور اس مجلس میں ملا علی فیاض اور ان کے ساتھ والے عالموں کا استقبال کیا۔ استقبال کر کے ملا علی فیاض کو ساری سبھا میں یعنی کہ تمام لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور پوچھا کہ بتلاؤ آپ کا مہدی موعود الاسلام آپ کا وقت کے خلیفے کے ساتھ یعنی کہ وہ جو ہندوستان سے آئے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہتے ہیں، جن کا نام سید محمد ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، اس بات سے ہمیں آشنا کیجئے۔ اس وقت ملا علی فیاض تمام تر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بے کسی چیز کا خوف اور رنج کھائے بغیر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے سال علم کو حاصل کیا اتنے سال میں نے اتنا بڑا عالم کسی کو نہ پایا، میں نے 30 سال کی مجھے علم کا صرف تجربہ ہے، اس کے باوجود بھی میں اس اللہ تعالیٰ کے خلیفے کے ایک جملے کے بھی میں جواب دینے سے قاصر رہا۔ وہ جب کسی بات کو حکم فرماتے تھے، کوئی بات اگر وہ کہتے تھے تو وہ بات ہمیں بالکل صحیح اور سچی ثابت ہوتی تھی، اور جب ہم اس جگہ پر گئے اس جگہ پر ایک الگ ہی روحانی تاثر تھا، اس جگہ پر ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی دنیا کے کسی اور حصے میں آئے ہیں، بلکہ وہ جگہ ایسی نظر آتی تھی کہ جس طریقے سے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کے بادل کھڑے کر دیے ہوں جو ہر وقت رحمت کی برسات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے تو یہ معلوم کیا، میں نے تو یہ تحقیق کی، اپنے علم سے بھی میں نے جانا کہ بے شک وہ خلیفۃ اللہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے خلیفے ہیں، اور یہ وہی ہے اور یہ وہی ہے جنہوں نے دعوی موقت بھی فرمایا تھا۔ بے شک آپ ان کی تصدیق کر سکتے ہیں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، اور اگر خدا کی قسم قیامت کے دن اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تب تم میرا کالر پکڑ لینا۔ یہ بات آپ نے بالکل مطمئن اور پرجوش طریقے سے ساری محفل میں کی۔ چنانچہ کچھ لوگ جو عالم تھے جنہوں نے بادشاہ کو بھی بھڑکایا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے تشفی نہیں ہے، لہٰذا میں خود جا کر ان کا انٹرویو لوں گا۔ لہٰذا ملا علی فیاض نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تم کتنے بڑے عالم ہیں، جب ہم نے ان کے سامنے ہتھیار کو ڈال دیا تب تم کون سے بڑے ہو گئے ہو، بے شک ہم ان کی تصدیق کر آئے ہیں۔ اگر تمہارے اندر کسی بھی قسم کا سوال ہے تو وہ سوال تم سے تمہارا نفس یعنی کہ شیطان کروا رہا ہے۔
بے شک ہم نے تصدیق کر لی ہے، ہم نے صرف ان کی زبان کی تصدیق نہیں کی، ہم نے صرف ان کی زبان پر تصدیق نہیں کی، بلکہ ہم نے ان کے قول کو دیکھا، ان کے فعل کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کے صحابہ کی جماعت کو دیکھا، ان کے دائرے کی رونقوں کو دیکھا، ان کے دائرے کے بچوں کو دیکھا، ہر کسی کو ہم نے دیکھا، اور ہر چیز ہمیں یہ کہہ رہی ہے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا له واطیعوا، یہ خلیفۃ اللہ مہدی ہے، تم ان کی اطاعت کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہمارے ایمان پر مستحکم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہماری اولادوں کو ایمان کے اس خون کے ساتھ پیدا فرمائے جو ہمارے بزرگان دین نے جنگوں میں قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔